السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج میں آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کروں گی. آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں دہکتا صحرا کی ایپیسوڈ نمبر 8. اور دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے. کہانی ایک بہت ہی ایروگینٹ، روڈ اور ایگریسو بندے کی، جو دل کا تو بہت اچھا ہے لیکن اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا. تو چلیں بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. اس سے پہلے جلدی سے بھاگ دوڑ کے جائیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے ریویوز بھی دیجیے گا. بہت ٹائم سے جو ہے نا آپ لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں چینل کو، اور کیا کہنا چاہیے، ویڈیوز کو لائک بھی نہیں کرتے. ہاں، کمنٹس کرنا آپ نے شروع کر دیا ہے، ریویوز دینا آپ لوگوں نے ضرور شروع کر دیا ہے، لیکن لائکنگ ابھی بھی بہت کم ہے. تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. دہکتا صحرا ایپیسوڈ نمبر 8. رائٹر ہے اس کی سارا شاہ. گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرتے وہ سیدھا اندر کی طرف بڑھا. کی چین انگلیوں پر گھماتے وہ کافی ریلیکس تھا. سیاہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہنوز قائم تھی. ایبک فریش جوس لے آؤ فٹافٹ. جوتوں سمیت کاؤچ پر نیم دراز ہوتے وہ ایبک سے بولا، جس پر وہ سر ہلاتے سرد سے کچن میں گیا. اس کی فریشنس کی وجہ اسرا بیگم اور رجب صاحب کی گھر میں عدم موجودگی تھی، تبھی تو اس کے تنے اعصاب ڈھیلے تھے. LED آن کرتے وہ چینل سرچنگ میں مصروف تھا جب ایبک جوس لے آیا. نائس. جوس کا گھونٹ لیتے اس نے بے ساختہ تعریف کی تھی، جس پر ایبک کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. وہ بھلا کب اتنے موڈ میں ہوتا تھا؟ آج کیا مختلف تھا؟ یہ سب جاننے سے ایبک کم از کم قاصر تھا. ڈنر میں چائنیز بنانا. اسے مزید حیرتوں کے سمندر میں دھکیلتے اسامہ سامنے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا. بمشکل سر اسبات میں ہلاتے ایبک اندر کچن کی طرف بڑھ گیا. اسٹوپڈ. اس کی پشت دیکھتے وہ دھیرے سے بڑبڑاتے مسکرایا. اس کی حیران نظروں سے وہ بخوبی واقف تھا. اس کی ہونک شکل اسامہ کو مزہ دے گئی تھی، اور آج اس چاکلیٹ کوئن کی آنکھوں کا ارتکاز بھی اسے نئے سرے سے لطف دے گیا تھا. اس کی حیرانگی، ممنونیت اور حیا سے اٹھتی گرتی پلکوں کا رس اس نے بڑے شوق سے دیکھا تھا. سی یو اگین چاکلیٹ کوئن. سامنے دیکھتے وہ مدھم سا بولا. سر جھٹک کر جاندار سا مسکراتے وہ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا. ان نابی لبوں کی تراش میں بکھری مسکان نہیں تھی جس نے اس کے وجیہہ چہرے کو مزید نکھار دیا تھا. مدھم سی آواز میں وسل بجا دے وہ سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. اندر کچن میں کھڑے ایبک کی سماعتوں میں اترتی اس کی آواز اسے مزید حیران کر گئی. اس کا صاحب تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اور اب کیسے ہنس رہا تھا. اف، عجیب ہے سب. سر جھٹک کر سوچتے وہ جلدی سے ہاتھ چلانے لگا. آج 4 دن بعد وہ یونی جا رہی تھی. 4 دنوں میں اسامہ کا خیال ایک بار بھی ذہن سے محو نہیں ہوا تھا. وہ اس کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں تھا. زرری کا معصوم دل ان سیاہ نگینوں کی چمک کے آگے مان پڑ گیا تھا. کہاں ہوتی وہ آج کل سویٹی؟ وہ سوچوں میں گم چل رہی تھی کہ وقاص کسی کونے سے نکل کر اس کے آگے آ کھڑا ہوا. اس کے یوں سامنے آ جانے پر وہ بدک کر دور ہٹی تھی. اس کے بے باک سوال نے اسے مزید ہراساں کیا. ہفتہ پہلے ہوئے سانحے کے بعد وہ آج نظر آیا تھا. سر پر بندھی پٹی گہری چوٹ کا بتا دے رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ پیچھے کیا ہوا، اور نہ ہی کسی نے اس چیز کا ذکر کیا. اس کی سرخ آنکھوں میں ناشتی خباثت نے زرری کو سمیٹنے پر مجبور کر دیا. اس کی غلیظ نظریں کسی لیزر کی مانند اس کے آر پار ہو رہی تھیں. چادر کو مضبوطی سے پکڑتے وہ مزید پیچھے ہٹی. بھوری آنکھوں کا خوف اور لبوں کی کپکپاہٹ وقاص سے چھپی نہیں تھی. جواب نہیں دیا تم نے جانا. اس دن جو اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا تو اب میرا سامنا کرنے سے کیوں ڈر رہی ہو؟ اتنی ہمت تو ہونی چاہیے تم میں کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو سکو. جھپٹ کر اس کا بازو دبوچتے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر دھیمی آواز میں غرایا. اس کی آواز میں بھیڑیوں جیسی گھرراہٹ تھی.
اس کی غراہٹ پر وہ خوف سے زرد پڑ گئی، ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی تھی، بھوری آنکھوں میں تیزی سے نمی ابھری۔ چھوڑے وقاص بھائی پلیز۔ خود کو چھڑانے کی جان توڑ کوشش کرتے وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کا یوں خوف سے رونا، تڑپنا اور مزاحمت کرنا وقاص کو پرسکون کر رہا تھا۔ یہ سب اس کی مردانہ انا کی تسکین کر رہا تھا۔ لان میں اس وقت کوئی نہیں تھا اور اس طرف کسی کا آنا ناممکن تھا، تبھی تو وہ مطمئن تھا، لیکن زری کی جان پر بنائی تھی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ تم سے تو بہت سارے حساب نکلتے ہیں، انہیں پورا کرنے دو، پھر چھوڑ دوں گا۔ اسے مزید پاس کرتے وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی میں بولا۔ اس کی بے رحم گرفت نے اسے پہلے ہی ادموہا کر دیا تھا، اوپر اس کی آگ برساتی قربت نے زری کے حواس معطل کر دیے تھے۔ بھوری آنکھوں میں اذیت ہی اذیت تھی، وہ کسی اژدہے کی مانند اس کے پورے وجود کو گھیرے ہوا تھا۔ بے بسی کے شدید احساس تلے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی۔ نہ نہ نہ، رونا نہیں، رو نہیں، تمہارے یہ آنسو میرے دل پر گرتے ہیں۔ اسے یوں بے حال ہو کر روتے دیکھ کمینگی سے بولتے وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا گال صاف کر گیا۔ اس کی اتنی جرأت نے زری کو زرد کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھتا، وہ جھک کر اس کے ہاتھ پر زور سے کاٹ گئی۔ وہ اس کے سامنے نکوش غلاظت سے دیکھتا بہک رہا تھا کہ اس کی اتنی جرأت پر بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ خوار نظروں سے اسے دیکھتے اس نے اپنا ہاتھ جھٹکا، جبکہ وہ آنسو صاف کرتی نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بھگتو گی، دیکھنا، ایک انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے وہ غصے سے چیخا تھا۔ اس کی بات پر وہ طنزیہ ہنسی۔ میں منتظر رہوں گی، بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتے وہ وقاص کو ٹھٹکا گئی۔ اسے کہاں امید تھی اس سے اتنی بے خوفی کی۔ ہنکارا بھرتے وہ مڑ کر ڈرائیو وے کی طرف بڑھ گیا۔ نفرت بھری نظروں سے اس کی پشت دیکھتے اس نے اپنی چادر سیدھی کی۔ نہ جانے کیسے اس کے اندر اتنی ہمت آ گئی تھی۔ بھوری آنکھیں تیزی سے بھیگ رہی تھی اور دل کی دھڑکن حد سے سوا تھی۔ اس کی گاڑی کے نکلتے ہی وہ بھی تھکے تھکے قدمیں اٹھاتی باہر نکل گئی۔ یونی آنے تک وہ خود کافی حد تک سنبھال چکی تھی، پر پرسمودگی سے چلتے وہ یونی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ دائیں طرف سے آتی بلیو اسپورٹ کار نے اس کی توجہ کھینچی۔ کل اسی کار والے نے تو اسے بچایا تھا۔ اسامہ، یہ اسامہ کی کار تھی۔ ایک میٹھی سی لہر پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ بھوری آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اس کے کار سے نکلنے تک وہ وہیں کھڑی رہی۔ ونڈ اسکرین سے وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ ایک بے ساختہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ سیاہ سوٹ میں، سیاہی بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے، بیگ کندھے سے لٹکائے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کے عام سے حلیے میں اگر کوئی چیز خاص تھی تو وہ اس کے سامنے چہرے پر رقم وہ انوکھی چمک تھی جس نے اسامہ کو ٹھٹکا دیا۔ یک لخت لب بھینچ کر ماتھے پر تیوری سجائے وہ باہر نکلا۔ سیاہ جینز اور وائٹ ہائی نیک جرسی ٹائپ شرٹ اور سفید جاگرز پہنے وہ اس چمکتی صبح کا حصہ لگ رہا تھا۔ وجیہہ مغرور چہرہ نظر کو بھٹکانے کی حد تک خوبصورت تھا۔ سیاہ آنکھیں اسے مزید پرکشش بناتی تھی۔ اب بھی ان سیاہ نگینوں میں ناگواری تھی جس نے زری کو چونکا دیا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی، وہ کمال بے نیازی سے اسے اگنور کرتا تیز قدموں سے چلتا اندر بڑھ گیا۔ اپنی پشت پر ٹھہری اس کی حیران نظروں کو محسوس کرتے ایک عجیب سی مسکراہٹ اسامہ کے ان نابی لبوں پر چمکی۔ اس کی نظر اندازی نے زری کو ساکت کر دیا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی جو اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اس نے اسے دیکھ لیا تھا پھر بھی رکا نہیں، کیوں؟ اس سوال نے بڑی شدت سے سر اٹھایا تھا لیکن جواب ندارد۔ اپنے پھیکے پڑتے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ بھلا ایک عام سی لڑکی کی طرف کیوں کر متوجہ ہوگا؟ اس کے اس دن کے رویے کو دیکھتے اسے سمجھ جانا چاہیے تھا۔ یاسیہ سے سر جھکاتے وہ دھیرے سے چلتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تا حد نگاہ صرف ریت تھی۔ اس کی ہراساں نظریں کسی کو ڈھونڈتی مایوسی سے لوٹ آئیں۔ آج وہ کیچڑ نما دلدل میں ڈوب رہا تھا۔
ہر سو اتنی وحشت تھی کہ اس کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں۔ حلق میں گویا کانٹے چبھائے تھے۔ تیز تیز سانس لیتے وہ لمحہ بلمحہ قریب ہوتی موت کو دیکھ رہا تھا۔ بے بسی اتنی تھی کہ پورا بدن سن تھا۔ ہلنے کی صورت میں وہ اور اندر کھسک رہا تھا۔ آسمان آگ برسا رہا تھا، تبھی اس کا پور پور پسینے سے تر تھا۔ کوئی ہے؟ پلیز میری مدد کرو۔ بے بسی کے شدید احساس تلے وہ دہل کر چیخا، مگر اس کی آواز دور دور تک بازگشت بنتی اس کے کانوں میں لوٹ آئی۔ اللہ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے اتنی اذیت مت دیں۔ اکیلے ہونے کے احساس نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ تبھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے اس نے خدا سے فریاد کی۔ اس کی بھاری بھیگی آواز روتے روتے گھٹ گئی جب اس نے خود کو سینے تک کیچڑ میں دفن ہوتے دیکھا۔ سختی سے آنکھیں میچ کر اس کے لب اللہ سے فریاد کر رہے تھے جب اس خاموشی میں چوڑیوں کی آواز ابھری۔ بے ساختہ چونک کر سر اٹھاتے سامنے دیکھا تو نقاب میں ایک لڑکی کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ تم یہیں ہو؟ میری مدد کرو پلیز، ہیلپ می۔ اس نے اپنے سامنے دیکھ بے ساختہ ایک خوشی کی لہر اس کے بدن میں دوڑی۔ اس کی آنکھوں کا تاثر دیکھنے کے بجائے وہ مدد کے لیے فریاد کنا ہوا، لیکن وہ بجائے آگے بڑھنے کے ہلکے ہلکے قدم لیتی پیچھے ہوئی۔ اسے پیچھے ہٹتے دیکھ ذوالنون کا دل ڈوبا۔ نہیں، مت جاؤ، رک جاؤ پلیز۔ اسے روکنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اپنی کلائی سے لپٹے سیاہ سانپ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ دل تھا کہ اپنی دھڑکنیں کھو رہا تھا۔ میری مدد کرو، اسے ہٹاؤ پلیز۔ نہیں، مت جاؤ، رک جاؤ، سنو، خدا کے لیے رک جاؤ، رکو پلیز۔ گھٹی گھٹی آواز میں روتے وہ اسے ہنوز پیچھے ہٹ کر مڑتے دیکھ کر چیخا۔ اس کی چیخ سن کر وہ تو رکی نہیں، مگر وہ سانپ اپنا پھن پھیلاتا اس کی گردن کی طرف بڑھا۔ اسے یوں اپنی طرف آتے دیکھ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں وہ چلتی ایک سیاہ نقطے کی مانند لگ رہی تھی۔ دفتن گردن پر تیز چبھن ابھری۔ نہیں! حلق کے بل چلاتے اس نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھولی۔ ادھر ادھر دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں تھا۔ پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گردن پر پھیرتے اس کے ہاتھ میں واضح لرزش تھی۔ سانس ایسا لگ رہا تھا جیسے میلوں کا سفر طے کیا ہو۔ کیوں نہیں رکتی تم؟ کیوں مجھے سنبھال نہیں لیتی؟ آخر کب تک میں یوں ہی تڑپتا رہوں گا؟ دنیا کے لیے تم زندہ نہیں ہو، مگر میرے دل کی دھڑکن گواہ ہے کہ تم زندہ ہو۔ بس مجھ سے دور ہو، مگر تمہاری یہی دوری مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، لمحہ بلمحہ موت کے گھاٹ اتار رہی ہے۔ پلیز لوٹ آؤ۔ سر تکیے پر پٹکتے وہ اذیت سے گھٹی آواز میں بولتا چلا گیا۔ مغرور آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی جس نے اس کا پور پور جلا دیا۔ ہر خواب کے بعد اس کی حالت ایسی ہی ہو جاتی تھی اور پھر تڑپتے تڑپتے رات بیت جاتی تھی۔ اب بھی وہ بے آواز روتا بے بسی کی تصویر لگ رہا تھا، لیکن ابھی قدرت کو نہ جانے اس کے اور کتنے امتحان منظور تھے۔ گاڑی شفاف سڑک پر رواں دواں تھی۔ گوگلز کے پیچھے چھپی آنکھوں میں ایک عجیب ہی ویرانی تھی۔ دل ایسا لگ رہا تھا جیسے پیچھے کچھ چھوٹ گیا ہو، مگر کیا؟ اس کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پورے راستے وہ بے چین رہا تھا۔ گھر چلو بخش، میں آج آفس نہیں جاؤں گا۔ اسے مین روڈ پر آتے دیکھ وہ سنجیدگی سے بولا، جس پر بخش نے سر ہلاتے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ گارڈز کی گاڑی بھی پیچھے ہی تھی۔ جبیل مینشن میں گاڑی کے رکتے ہی بخش نے اسے باہر نکلنے میں مدد دی، باقی وہ خود مینج کر لیا کرتا تھا۔ اب بھی وہ سر جھٹکتے اندر کی طرف بڑھا۔ اندر آتے اس کا سامنا مسز جبیل سے ہوا۔ بے ساختہ گہرا سانس لیتے وہ ان کی طرف بڑھا جو اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم موم۔ ان کے نزدیک آتے ہی اس نے دھیمے سے سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بیٹا؟ والہانہ انداز میں اس کی پیشانی چومتے وہ بولی۔ ان کے والہانہ انداز پر اس نے کرب سے آنکھیں میچی۔ فائن موم، آپ نے خود کو کیا کر لیا ہے؟ ان کے ہاتھ چومتے وہ دھیرے سے بولا۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں ذوالنون، آپ کی آنکھوں میں تھکن نمایاں ہے،
جو ایک ماں کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بال سنوارتے وہ بھیگی آواز میں بولتی، ذوالنون کی چھپانے کی تمام تدابیر کو بہا گئیں۔ بے شک ماں سے کیا چھپا رہ سکتا ہے، بے ساختہ اس نے نظر چکائی تھی۔ خود کو اذیت دینا چھوڑ دیں، آپ کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتی وہ تڑپ کر بولیں۔ ان کی التجا پر اس نے اپنی شدت ضبط سے سرخ پڑتی آنکھیں اٹھائیں۔ یہی اذیت وہ میری زندگی کا حاصل ہے موم، اسے چھوڑ دیا تو مر جاؤں گا۔ بھینچی آواز میں دھیرے سے بولتے وہ ان کا کلیجہ شک کر گیا، لہجے میں تڑپتی اور لفظ اس کی بے پناہ اذیت کا مظہر تھے۔ ذوالنون، اسے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ وہ بے ساختہ پکار بیٹھی، مگر سننے والا چاہ چکا تھا۔ ان کی آنکھوں سے سیل رواں بہتا ان کے گالوں پر لڑک آیا۔ اس کی اذیت سے انہیں اپنا دل کٹتا محسوس ہوتا تھا۔ اوپر دیکھتے ان کے لبوں سے بے ساختہ ایک آہ نکلی جو عرش الہی تک پہنچ چکی تھی۔ اب صرف کن کا انتظار تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے سے ریویوز بھی دیجیے گا۔ ہر ایپیسوڈ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ملوں گی۔ السلام علیکم۔ میں تیرا یوں ہو گیا جیسے کوئی دستور سا، نشہ مجھ پہ چڑھتا